المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کر کے درود و سلام تمام حضرات پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ تجھے مل جائے عفت سیدہ ہاجرہ کی، تجھے مل جائے عفت سیدہ ہاجرہ کی، تجھے مل جائے الفت فاطمہ زہرا کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تجھے مل جائے عفت سیدہ ہاجرہ کی، تجھے مل جائے الفت فاطمہ زہرا کی۔ جہاں میں مثل گل پھیلے، جہاں میں مثل گل پھیلے تیری خوشبو، خدا دے تجھ کو عزت سیدہ عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ واسطے خاص جس نے ہمیشہ جو چاہیا ہے وہی ہو کے رہا تے وہی ہو کے رہے گا۔ ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال شیمد ویر رب دے حبیب جگ دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، آپ دی پاکیزہ آل واسطے، آپ دے اصحاب واسطے، اور صبح قیامت تک آپ دے نال محبت کرن والیاں، عشق کرن والیاں، پیار کرن والیاں تے اللہ رب العزت اپنیاں کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ رب رحمان دا ساڑھے اتے لکھاں کروڑاں احسان ہے کہ اس رب سوہنے نے سانو رمضان دا مہینہ عطا کیتا ہے، اور پھر رمضان دا مہینہ عطا فرما کر کے اس جمعہ دی پرمسرت پرکیف پررحمت گھڑیاں دے اندر اپنے گھر اندر آن دی منو اور آپ تسانو توفیق عطا فرمائی۔ یقینی طور تے میں اور تسی تمام احباب بڑے خوش نصیب لوگ ہاں کہ جنہوں رب نے رمضان دے اندر اور
جمعۃ المبارک دی انہاں گھڑیاں دے اندر اپنے گھر اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ساڈا اتھے آنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ 3 رمضان المبارک یوم وصال حضرت بی بی پاک سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ بی بی زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا تو دل چاہیا کہ آئی دے جمعے دے اندر سیدہ پاک دی بات کر کے آپ دی نگاہ محبت اور نگاہ شفقت دا اسی سبب بن جائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا میرے محبوب انہوں تسی آکھو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے محبوب انہوں آکھو کہ جڑی میں اتنی محنت کی تھی تساں لوگاں تک دین اسلام پہنچان واسطے طائف دیاں وادیاں دے اندر پتھر کھادے نے، طرح طرح دیاں تکلیفاں اور پریشانیاں نو برداشت کیتا ہے، میں تہاڈے کولو اندہ کوئی اجر نہیں منگدا، اندہ کوئی صلہ نہیں منگدا۔ آپ دیکھتے ہو کہ اس دنیا دے اندر اگر کوئی کسی دا کم کردا ہے تو ان دے بدلے اندر پیسے لیندے، اگر کوئی استاد شاگرد نو پڑھا رہا ہے تو ان دی فیس لیندے، کوئی کاروباری بندہ کاروبار کردا ہے کسی دی کوئی چیز تیار کردا ہے، ہن حاجی صاحب نے یہ لوہے دیاں اگر کھڑکیاں تے دروازے بناندے نے تو ان دا معاوضہ لیندے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس حاجی صاحب دی پرچون دی دکان ہے تو یہ سامان دیندے نے تو ان دا معاوضہ لیندے۔ دنیا دے اتے ہر چیز دا معاوضہ ہوندا ہے، صلہ منگیا جاندا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگو یہ جڑا دین اسلام میں تساں تک پہنچایا ہے نا، قرآن اور شریعت جو ہر تکلیف نو برداشت کر کے میں تہاڈے تک پہنچائی، میں اندہ تہاڈے کولو صلہ نہیں منگدا، اندی کوئی جزا نہیں منگدا، لیکن ایک بات دا خیال رکھنا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے جڑے گھر والے نے، میرے اہل بیت، میری جڑی آل ہے، فرمایا صرف ایک سوال ہے کہ میری آل دے نال عقیدت محبت رکھنا۔ مسلک دیوبند ایک بہت بڑے عالم دین اشرف علی تھانوی، انہوں نے اپنی کتاب جڑی کہ اپنے استاذ تے لکھی ہے امداد مشتاق، ان دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے۔ ایک اللہ دے ولی سن، اللہ دے بزرگ سن، اور اتنا مقام اور اتنی شان ہے کہ اس اللہ والے نو ہر رات اندر محبوب دا دیدار ہوندا سی۔ ایسا ایسا سبحان اللہ بولو مطا روزہ لگن نہ لگ جائے۔ دیکھو تسی بھی روزے نال ہو، میں بھی الحمدللہ روزے دے نال ہاں، چلو باقی پورا سال تے کوئی گل نہیں، تسی چپ کر کے بیٹھے رہندے ہو، آکھ دیو قاری صاحب تسی کلے ہی کھپ دے رہو، سانو نہ کھپاؤ، لیکن میرا خیال ہے کہ آج رل کر کے تقریر کریے، کیوں بھائی صاحب؟ رل کر کے تقریر کریے تاکہ کچھ میں کھپاں تے کچھ تسی کھپو۔ ہاں تے رمضان دا جمعہ اور رمضان دیاں گھڑیاں دے اندر تے ذکر جتنا بھی کیتا جاوے او تھوڑا ہے،
تو اس کر کے سبحان اللہ دیاں صداواں آندیاں رہن تاکہ مینوں پتہ چلے کہ صرف میں ہی حضور نال محبت کرن والا نہیں بیٹھا، لیل دے سارے لوگ ہی حضور نال محبت کرن والے بیٹھے ہوئے نے۔ اور میں اکثر بات کیتا کرنا ملک پاکستان دے طول و عرض اندر جتھے بھی جانا یہ بات میں ضرور کرنا کہ ہووے سنی اور ان دے سامنے حضور دی گل کیتی جاوے اور او چپ روے، سبحان اللہ نہ بولے، اے تے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ہاں نہیں تے اپاں تقریر رہن دینے ہیں، رل کے سبحان اللہ ہی کہندے رہنے ہیں، ایک پاسے تسی آکھی جاؤ ایک پاسے میں آکھی جانا سبحان اللہ۔ کی پتہ ہے سبحان اللہ کہن نالی ساڑی بخشی جو دے وارث بھائی، سبحان اللہ ہن تقریر کریے کہ سبحان اللہ آکھیے؟ ہاں تقریر تاں کران گا جے تسی سبحان اللہ آکھو گے نال نال۔ وہ اللہ والے جنہ دا واقعہ دیوبند دے بہت بڑے عالم دین اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب اندر لکھیا ہے، کہندے نے کہ انہاں نو روز آقا کائنات دا دیدار ہوندا سی۔ ایک دن کوئی بچہ وہ اللہ والے دے کول آیا، کسی وجہ تو آپ نو غصہ آ گیا اور آپ نے غصے دے نال اس بچے نو تھپڑ مار دیتا، بچہ چلا گیا۔ اس تو بعد حضور دا دیدار ملنا بند ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والے بڑے پریشان ہوئے اور بڑے بڑے علماء کل گئے، بڑے بڑے اولیاء کل گئے، بڑے بڑے بزرگان دین کل گئے کہ مینوں روز حضور دا دیدار ملدا سی لیکن آج حضور دا دیدار ملنا بند ہو گیا، ان دی وجہ کی؟ آقا دیدار کیوں نہیں کروا رہے؟ انہوں نے کیا کہ اسی تے ان دا جواب نہیں دے سکتے، انج کرو مسجد نبوی دے اندر ایک عورت آندی ہے جڑی مجذوب ہے، دیکھن نو کملی ہے، لوگ سمجھ دینے کملی ہے، پاگل ہے، لیکن وہ کملی تے پاگل نہیں ہے، سب تو ود کے سیانی ہو گئی ہے۔ تسی انج کرو اس عورت دے کول چلے جاؤ اور انہاں نو اپنا مسئلہ سناؤ۔ اللہ والے تلاش کردے جدو اس بڑھیا دے کول پہنچے، بڑھی عورت اپنا مسئلہ سنایا کہ میں روز آقا کائنات دا دیدار کردہ سا لیکن ہون دیدار نہیں مل رہا، ان دی وجہ کی ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے اس اللہ والے نو نال لیا اور روزہ رسول دے سامنے لے گئی، کہنے لگی اگے تے تینو حضور دا خواب اندر دیدار ہوندا سی، ذرا اکھا چک کے ویکھ ہن جاگدیاں اکھاں نال حضور دا دیدار کر لے۔ ہن حضور دا دیدار اپنی جاگدیاں اکھاں دے نال کر۔ اللہ والے آقا دی بارگاہ اندر جھک گئے، قدمہ اندر بہ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی ہر روز منوں دیدار کرواندے خواب دے اندر، ہون دیدار کروانا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ تو میری آل اولاد نو تھپڑ مارے تے میں تینوں اپنا دیدار کرواواں؟ تو میرے بچڑے نو تھپڑ مارے تے میں تینوں دیدار کرواواں؟ کیونکہ قرآن اندر اللہ سونے نے کیا ہے کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب انہاں نو آکھو کہ تہاڈے رشتہ داراں دے نال، تہاڈی آل اولاد دے نال محبت کرن، عقیدت کرن۔ صحابہ نے پوچھا جدو اے آیا مبارکہ آقا نے صحابہ نو سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک قرابت دار جڑے نے انہاں دے اندر کنہ کنہ دا شمار ہوندا ہے۔ تو امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دے اندر میری بیٹی سیدہ زہرا دا شمار ہوندا ہے، حسنین کریمین دا شمار ہوندا ہے، تے علی مشکل کشا دا شمار ہوندا ہے، اور رضوان اللہ علیہم مجمعین۔ یعنی کہ میرے نبی دی آل اولاد دے بارے اللہ فرما رہے ہے کہ اے تھے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، سیدزادے دا احترام، چاہے وہ دنیا دار کیوں نہیں ہے یا وہ عبادات تو دور بھی اگر ہوئے
فرمایا کہ ان دی ذات دی وجہ نال، ان دے خون دی وجہ نال ان دا احترام ساڑھے ہوتے واجب، اور جس امام دی فقہ اسی منی ہے اور ان دے مطابق اسی فقہ تے چل دیاں ہویا دین اسلام سمجھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور دی حدیث اپنے طالب علماں نو پڑھا رہے، ہن تسی اتھوں اندازہ لگانا کہ سنی علماء، سنی فقہاء، سنی اولیاء میرے نبی دی آل نال محبت کتنی کر دینے۔ امام اعظم اپنے طالب علماں نو، اپنے شاگرداں نو حدیث پڑھا رہے نے، تے حدیث پڑھاندیاں کدی کھڑے ہو جاندے نے، حدیث پڑھاندیاں کدی بیٹھ جاندے نے، پھر کدی کھڑے ہو جاندے نے، پھر بیٹھ جاندے نے۔ طالب علماں نے سوال کیتا کہ استاد جی یہ تسی کی کر رہے ہو؟ کدی کھڑے ہو جاندے ہو، کدی بیٹھ جاندے ہو، سمجھ نہیں آ رہی کہ تسی کر کی رہے ہو؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ میں باہر دیکھ رہے ہاں ایک سید زادہ کھیل رہا ہے۔ فرمایا ایک سید زادہ باہر کھیل رہا ہے، تے کھیل دیاں جدوں میرے سامنے آ جاندہ ہے میں کھڑا ہو جانا ہے، جدوں سائیڈ تے جاندہ ہے پھر میں بیٹھ جانا ہے، پھر سامنے آندہ ہے میں پھر کھڑا ہو جانا۔ اور اے تے امام اعظم دی محبت سادات نال، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہے اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرابت داران دا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، شان سمجھنی ہے۔ اے تے امام اعظم نے، اللہ اکبر، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالی ایک دن کتے بیان کرن جا رہے نے، تے آپ جاندے ہو کہ پہلے وقتاں دے اندر ڈولی بنائی جاندی سی اور مہماناں نو اس ڈولی اندر بٹھایا جاندہ، اور اگے پیچھے لوگ انہوں اٹھا کر کے سفر کرواندے، جانور بھی استعمال کیتے جاندے، لیکن کوئی خاص مہمان ہوندا تو انہوں پھر ڈولی چ بٹھایا جاندہ۔ اعلیٰ حضرت ڈولی تے سوار ہوئے، جدوں جان لگے خطاب واسطے تھوڑا جہا اگے چلے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس نو نیچے رکھ دو، جلدی نیچے رکھو۔ وہ لوگ جنہاں نے اٹھایا ہویا سی اپنے کندھیاں تے وہ پریشان ہو گئے کہ حضرت کوئی گستاخی ہو گئی ہے، ساڑھے کولوں کوئی گستاخی دا امر ہو گیا ہے، کوئی بے ادبی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس نو نیچے رکھو۔ جلدی دے نال اس ڈولی نو زمین تے رکھیا گیا ہے، نیچے رکھیا گیا ہے۔ آپ ڈولی دے اندروں باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جڑے لوگ نے جنہاں نے اگوں پیچھو ڈولی نو اٹھایا ہویا سی، ان دے اندر دسو کہ سید زادہ کون ہے؟ سید زادہ کون؟ کوئی نہیں بولیا۔ آپ نے پھر سوال کیتا کہ آپ دے اندر سید زادہ کون ہے؟ پھر کوئی نہیں بولیا۔ آپ نے ہاتھ جوڑ لے، فرمایا تو ہنو اللہ دا واسطہ ہے، تو ہاڑے اندر جو سید زادہ ہے بولے دسے میں سید زادہ۔ ایک نوجوان بڑا خوبصورت سید زادہ ہندہ ہی سونا ہے، کیونکہ اندہ خون، بلکہ میں ایتھی ایک بات عرض کیتا کرنا کہ کوئی سید دا مقام سمجھے، سید دا مقام پوچھے، تو اتنی بات ہی مقام بیان کرنے سے کافی ہے کہ سید او ہندہ ہے کہ جن دے جسم دے اندر، جن دیاں رگاں دے اندر خون میرے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ہاتھ جوڑے، ایک نوجوان بولیا کہ میں سید زادہ۔ آپ نے فرمایا کہ احمد رضا کسے سید زادے دے کندیاں تے بہ گیا تے کل قیامت روز حضور نو کیڑا منہ دکھائے گا۔ فرمایا ہن تو اندر بیٹھ اور میں اپنے کندیاں تے تینوں اٹھاواں گا۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے سنی نے جڑے محبت اور عقیدت دا حق ادا کر دینے۔ آپ نے فرمایا ہن تو بیٹھ جا، میں تینوں اپنے کندیاں تے اٹھاواں گا۔ وہ کہنے لگا حضرت تسی عالم دین ہو، میں تہانے کندیاں تے کس طرح بیٹھ سکنا؟ فرمایا میں عالم دین ضرور ہاں، لیکن جندہ علم اور جندہ دین لے کے میں چل رہا تو اون دی اولاد وچوں، تو تے اون دی اولاد ہے، میں تینوں کندیاں تے اٹھا کر کے لے جاواں گا تاکہ کل بروز قیامت حضور نو کہہ سکاں کہ یا رسول اللہ بے ادبی اور گستاخی ہوئی سی، لیکن میں اپنے کندیاں تے تہاڈے بیٹے نو اٹھا کے لے کے گیا۔
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب نے فرمایا کہ اور کوئی سوال نہیں ہے، کوئی تہاڈے کولوں تقاضا نہیں ہے، کوئی صلہ نہیں، کوئی جزا نہیں، ایک ہی بات ہے کہ میرے قرابت داراں دے نال ادب اور احترام چاہیے، انہاں نال عقیدت چاہیے، انہاں دے نال محبت چاہیے۔ اللہ سانو سید زادیاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ ہولی بولو، کوئی سونی نہ کی طلب ہے، بولو نا آمین۔ اللہ اکبر۔ اور رب دا قرآن کی بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان من، امام کائنات علیہ السلام، آقا کائنات تشریف فرمانے، میرے نبی نے یمنی چادر لئی ہوئی ہے، میرے محبوب نے فرمایا حسین میری چادر دے نیچے آ جاؤ، حسن میری چادر دے نیچے آ جاؤ۔ اتنی دیر گزری ہے، سیدہ پاک آ گیا۔ آقا نے فرمایا بیٹی زہرا تو بھی میری چادر دے نیچے آ جا۔ اتنی دیر گزری ہے، مولا علی مشکل کشا آ گئے، شیر خدا آ گئے۔ آقا نے فرمایا علی تو بھی آ جا، اس چادر دے نیچے آ جا۔ چادر دے نیچے حسنین کریمین نو لے لیا، میرے نبی نے سیدہ پاک نو لے لیا۔ مولا علی نو چادر دے نیچے لے کے میرے آقا نے قرآن پڑھیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آقا نے آیت پڑھی ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے محبوب تہاڈی اہل بیت کولو پلیتی نو دور رکھیا ہے، اے تہاڈی اہل بیت۔ میرے بھائی ذرا توجہ کرنا، بچہ پیدا ہوئے تو جو بچہ کسی دے گھر بھی پیدا ہوندہ ہے تے 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہی ہے نا، 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، نفاس دی حالت انہوں کیا جانتا ہے، 40 دن بعد وہ پھر نماز ادا کر دی ہے۔ یعنی کہ میں اس طرح کہاں کہ تسی اور میں جدو پیدا ہوئے ہیں، اسی آپ بھی پلید ہوئے ہیں اور پیدا ہوندے ہیں اسی اپنی ماں نو بھی پلید کر چھڑے۔ 40 دن تک وہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، پلیدی دی حالت اندر ہوندی، اور روزہ نہیں رکھ سکتی، اور کوئی بھی عبادات نہیں کر سکتی۔ ساڑھی پیدائش دی وجہ تو ساڑھیاں ماواں عبادات تو دور ہوئی ہیں، لیکن میں قربان جاواں امام حسن پیدا ہوئے نے، آہا امام حسن دی دائی اسماء بنت امیس جیڑی سیدنا صدیق اکبر دی گھر والی ہے۔ آئے ہائے، صدیق اکبر دی بیوی آپ دی زوجہ امام حسن تے امام حسین دی دائی نے۔ اور میں کیا کرنا، اسی آقا دی اممہ نو بھی مننے ہیں، آقا دی دائی نو بھی مننے ہیں، تے حسنین کریمین دی اممہ نو بھی مننے ہیں، حسنین کریمین دی دائی نو بھی مننے ہیں۔ اور تسی جان دے ہو 2-2.5 سال تو زیادہ ایتھے میں ہو گیا ہے، اگر میں صحابہ دی عظمت بیان کیتی ہے تو وہ بھی ڈٹ کے بیان کیتی ہے۔ باہمیں کوئی کہے کہ یہ وہابی ہے، یہ صحابہ دی عظمت بیان کر رہے ہیں، یہ وہابی ہے، تو جدو میں اہل بیت دی عظمت بیان کیتی ہے تو وہ بھی ڈٹ کے کیتی ہے۔ باہمیں کوئی آکھے شیعہ ہو گئے، مینوں وہابی اور شیعہ دے فتوے تو ڈر نہیں لگدا، کیونکہ یہ سنی نے اگر حضور دی محبت بیان کر دینے تو وہ بھی ڈٹ کے کر دینے۔ اگر صحابہ دی عظمت بیان ہوندی ہے وہ بھی ڈٹ کے ہوندی ہے، اگر آل نبی دی عظمت بیان ہوندی ہے تو بولو وہ بھی ڈٹ کے ہوندی ہے۔ سانو کسے دا ڈر ہے؟ سانو تے ایک ہی چیز چاہیے ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا محبوب راضی ہو جائے، دوجی گل دی سانو لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو ضرورت ہی نہیں دنیا داری۔
اور یہ دنیا والے کدی خوش نہیں ہوندے. بندہ سونے دا بھی بن کے آ جائے یہ دنیا نو خوش نہیں کر سکتا. انسان جتنی بھی محنت کرے یہ دنیا نو راضی نہیں کر سکتا. سانو دنیا دے نال غرض ہی کوئی نہیں. سانو ایک ہی غرض ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ دا نبی راضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ غلط ہے نا؟ اللہ اکبر. حسنین کریمین دی دائی صدیق اکبر دی بیوی آئے آئے حضرت اسماء بنت امیس اس طرح امام حسن اٹھایا ہے. فرماندیاں نے واہ سبحان اللہ, اللہ نے پاک بیٹا عطا کیتا ہے. نہ نہلان دی ضرورت ہے, نہ صاف کرن دی ضرورت ہے. آپ نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اٹھایا تے ادھر دیکھے آئے سیدہ پاک نے مصلی بچھایا. مصلی بچھا کے سیدہ پاک نماز ادا کر رہی ہیں. حضرت اسماء ہمت نہ ہوئی کہ سیدہ پاک نو سوال کرن. آ گئیاں محبوب دے در تے, آقا کائنات کل آئیاں. فرمایا یا رسول اللہ مسئلہ تے دسونا, بچے دی پیدائش ہوتے 40 دن تک نماز نہیں پڑھی جاندی, عبادات نہیں کیتی جاندی, لیکن عجب ماجرہ ویکھائیاں حسن پیدا ہوئے نے سیدہ نماز پڑھ رہی ہے. آپ نماز پڑھ رہی ہیں مصلی بچھا کر کے. میرے نبی نے فرمایا اسماء او اور عورتاں ہوندیاں نے جڑیاں نفاس دی حالت ہوندیاں نے, اے میرا بیٹا بھی پاک ہے, اے میری بیٹی بھی پاک ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن چکے آئے کہ لیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت. میرے نبی تہاڈے گھر والیاں کولوں تے پلیدی نو میں ہمیشہ استے دور رکھیا ہویا ہے. اہل دل نے بڑی سنی گل کیتی ہے. بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. زہرا پاک دی عظمت بیان ہو رہی ہے تے چپ کوئی نہ رہے, بلکہ میں انج کہاں گا جس قدر زہرا پاک نال عقیدت اور محبت ہے اس قدر سبحان اللہ دی صدا آوے, اور سبحان اللہ دے اس طرح رحمتاں دے بدل اڈن تاکہ اے در و دیوار ساڑے واسطے گواہ ہو جن کہ نبی دی آل دے نال محبت کرن والے نے. بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا, بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. یہ فردوس کو سر تمہارے لیے ہے, بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے, تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے. یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے, بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی, تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی. کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی, ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے, واہ ہے جبریل جن کے قدم چومتا ہے. کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہے, بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. اللہ
نجران دے نا عیسائی انہوں نے پیغام بھجوایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے کہ تسی آکھدے ہو اللہ دے سچے نبی ہو، اللہ دے رسول ہو، آؤ ساڑھے نال مباہلہ کرو، اگر تسی سچے ہو تو تسی جیت جاؤ گے، اگر اسی سچے ہیں تو اسی جیت جاواں گے، ساڑھے نال مباہلہ کیتا جائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ندو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، فرمایا تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آنا، تسی اپنی عورتیں لے کے آؤ، میں اپنی عورتیں لے کے آنا، تسی اپنی جان لے کے آؤ، میں اپنی جان لے کے آنا۔ اپنے بیٹے تسی لے آؤ، ندو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آنا، تسی اپنی جانہ لے کے آؤ، میں اپنی جانہ لے کے آنا۔ توجہ کرنا، منظر کتنا حسین ہے۔ وقت مقرر آ گیا، او وقت آ گیا جدو مباہلہ ہونا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سجے ہاتھ اندر امام حسن دا ہاتھ پکڑی ہے، کھبے ہاتھ اندر امام حسین نے فرمایا بیٹی زہرا میری چادر پکڑ لے، علی بیٹی زہرا دے پیچھے پیچھے آؤ، میں کیا واہ سبحان اللہ، آقا اندی وجہ کی ہے، اگے اگے تسی ہو، پیچھے بی بی زہرا، پیچھے مولا علی آ رہے نے، اندی وجہ کی مشیت نے جوم کے کیا، اندی وجہ اگے اگے میرے نبی دے قدم نے، اونا قدمات زہرا دے قدم نے، اونا قدمات علی دے قدم نے۔ اللہ سونیا اندی حکمت سمجھ نہیں آندی، فرمایا حکمت ہے تھلے قدمہ دے نشان امام کائنات دے، اتے قدمہ دے نشان شیر خدا دے، اے زہرا ایسا پردہ ہے کہ زہرا دے قدمہ دے نشانو نہ زمین ویکھے نہ آسمان ویکھے۔ تھلے قدم میرے نبی دے، اوپر زہرا پاک دے، پھر مولا علی دے، فرمایا حکمت ہے وے کہ نہ زمین زہرا دے قدمہ دے نشان دیکھے، نہ آسمان زہرا دے قدمہ دے نشان دیکھے۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارا پلیدی دور ہے، میرے محبوب دی آل تو پلیدی دور ہے، آقا لے کر کے آ رہے۔ ہونے تھے منظر کشی اگر میں اس طرح کرا تو بڑا لطف آئے گا، اور جو اہل بیت نال عقیدت اور محبت رکھ دینے یقینی طور تے ایمان بھی تازہ ہوئے گا، اور میرا اے ایمان اور یقین ہے کہ جننے تھے بیٹھے نے حضور دی آل دے نال محبت کرن والے بیٹھے نے۔ انہاں کیا آقا نے فرمایا تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ، جدو اپنے بیٹے لے کر کے آئے میرے محبوب حسنین کریمین نو لے کے گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے بیٹے نے ہما ریحانتا یا من الدنیا، دنیا دے میرے دو پھول نے، بیٹے حسنین کریمین نے، وہ اپنی عورتاں لے کر کے آئے، ادھر عورتاں دی جگہ تے سیدہ زہرا پاک نو حضور لے کے گئے، وہ اپنی جانہ نو لے کر کے آئے، میرے محبوب اپنی جان مولا علی مشکل کشاں نو لے کر کے گئے۔ میں قربان جاواں مولا علی دی عظمت اور مقام تو کتے محبوب فرماندے نے علی میرا بھائی ہے، اخی فی الدنیا والآخرہ، اے دنیا آخرت ہے میرا بھائی ہے۔ کتے آقا فرماندے نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا،
جس کا میں دوست اندہ علی دوست، جندہ میں مولا اندہ علی مولا۔ اج میرے نبی نے تے مقام دین دی حد کر دیتی۔ آقا نے فرمایا تسی اپنی جانہ لے کر کے آؤ، اگر محمد دی کوئی جان ہے تے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ عزیزان من، منظر کیا خوب بنیا، میرے محبوب آل نو لے کے آ رہے، ادھروں عیسائی بھی سامنے کھڑے ہوئے، کیا منظر سہانا ہے۔ میرے نبی دی آل نو وے کر کے اونا اتے روب پہ آئے، اونا اتے ہے پتاری ہوئی ہے۔ آخ دینے جڑا کمبا جڑا گھرانا ایڈا آلائے، اسی اندے نال مباہلہ نہیں کر سکتے، چلے گئے مباہلہ نہیں کیتا۔ یہ میرے محبوب دی آل ہے، اور اعلیٰ حضرت صاحب عشق و محبت مجدد دین و ملت نے کیا سہنی بات کی تھی۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، گونج پیدا ہوئے، گونج پیدا ہوئے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمدی کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آئے ہائے، اور ایک ایسا گھرانہ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا۔ حالت گھر اندر ہے، توجہ رکھنا کہ 6 دن تو فاقہ ہے۔ آئے ہائے، گھرانہ اوئے کہ جنہ دے در تو زمانہ پل رہے آئے، اور اپنی عاجزی دا عالم ہے کہ 6 دن تو فاقہ ہے۔ آیا 3-4 دن پہلے ایک بندے نے میرے کو سوال کیتا، شاید وہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی جی کرنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ایویں سنا کے مولوی بنے ہیں۔ میں کہ اللہ دی رحمت نال سیدہ پاک دے جوڑیاں دا صدقہ اسی کڑا کوئی سنا کے مولوی بنے ہیں، اسی تو پڑھا کے بنے ہیں۔ سوال کردہ کہندے گل تے دسو، میں کہ جی پوچھو، کہندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ دے اندر زکوٰۃ کنی وار دیتی، زکوٰۃ کنی وار دیتی؟ انہا کوئی آسان جواب دے سکتا ہے اس مجمع دے اندر؟ کیوں جی؟ کہندہ جی میں نالے بھی کہندہ میں فلاں مولوی کو پوچھا انہیں کیا کئی وار دیتی ہے، تسی دسو زکوٰۃ کنی وار دیتی ہے؟ سونے محبوب نے دل اندر گل پائی، میری کی اوقات ہے، میں کیا کرنا، لفظ اوقات دی بھی کوئی اوقات ہو سکتی ہے، میری تے اتنی اوقات بھی نہیں ہیں۔ سونے نے دل اندر گل پائی، میں کیا سونے زکوٰۃ او دیندہ ہے جڑا صاحب نصاب ہوئے، کہ آقا نے تے نہ آقا دی آل نے گھر اندر کدی کچھ رکھیا ہی نہیں، جڑا آیا ہے اللہ دی راہ اندر خرچ کر دیتا ہے، زکوٰۃ کیویں بنے گی؟ زکوٰۃ تے تاں ہے نا کہ سال پیسہ پیار رہے، دولت پئی رہے، مال پیار رہے، اور او نصاب نو پہنچ جائے، تو میرے نبی نے تو کدی کچھ گھر اندر رکھیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ دی راہ اندر خرچ کر چھڑیا۔ آیا 6 دن تو فاقہ ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ چلے فلاں جگہ تے کسی بندے نو مزدوری ہستے کوئی بندہ چاہی دے، مولا علی گئے، مولا علی گئے، سارا دن مزدوری کی تیئے، شام نو جو ملے نے مزدوری دے عوض جو دیتے گئے، مولا علی لے کے آ گئے، سیدہ پاک دی خدمت اندر پیش کیتے، فرمایا فاطمہ انہوں پیس کے روٹی بنا کے لے کے آؤ، سیدہ پاک دے کھانا بنایا، مولا علی دے سامنے رکھ دیتا۔ ہن منظر دیکھنا، حالانکہ 6 دن دا فاقہ تے سارے واسطے ہے نا، لیکن سیدہ پاک نے سارا کھانا تیار کر کے مولا علی دے سامنے رکھ دیتا۔ مولا علی نے تناول فرمایا،
اور آپ نو خیال نہ رہا کہ میں فاطمہ نو بھی کہا کہ کھانا کھا لے، سارا کھانا ختم ہو گیا، جدو نظر اٹھائی سیدہ پاک دے چہرے وال، آپ دا پھل جیا چہرہ مرجایا ہویا نظر آیا۔ فرمایا فاطمہ منو کھلایا ہی، آپ بھی کھاتا ہی کہ نہیں کھاتا؟ سیدہ پاک فرماندیاں نے علی تسی کھا لیا تے میں کھا لیا۔ آئے ہائے، ساڑیاں خواتین واسطے مشعل راہ اسوہ سیدہ پاک دی زندگی۔ ساڑیاں بیبیاں بھی تھوڑا جا احترام کر دیاں نے خامدان دیاں، گوشت پکا رہی ہونا تے چنگیاں چنگیاں بوٹیاں کڑ کے آپ ہی کھا جان دیاں نے، تے جڑیاں ہڈیاں تے چربی رہ جائے وہ خامد اگے رکھ دیں دیاں نے، تے جو پوچھ لوے نا کہ اے کی کیتا ہی سارا گوشت کدھر چلا گیا ہے، ہڈیاں میرے سامنے، تے آخ دی اچھا میرے ساری مہ کرا تے کھاویں تو۔ اللہ اکبر، اللہ ساڑی خواتین نو ہدایت عطا فرمائے، سیدہ پاک دی زندگی اور اسوہ تو اپنی زندگی نو بہترین بنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ پاک نے فرمایا علی تسی جو کھا لیا تے میں کھا لیا۔ مولا علی فرمایا فاطمہ منو آقا دی گل یاد آ گئی ہے، آقا نے فرمایا سی کائنات دیا جتنے بھی عورتاں نے، کائنات اندر ساریاں عورتاں اندروں اگر کوئی بہترین عورت ہے تو وہ سیدہ زہرا ہے۔ ہائے ہائے، بیٹی میری جڑی سیدہ زہرا ہے کائنات دیا عورتاں چو سب تو اعلیٰ ترین عورت ہے، کوئی مثال اس جوڑے دی تے مل دی نہیں ہے، نہ کوئی مولا علی دی مثل ہے، نہ کوئی سیدہ پاک دی کوئی مثل کائنات اندر۔ اللہ کریم نے تدیتے فرمایا میرے محبوب انہوں آکھو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہولی بولو۔ یقین کرو اس وقت میں فل بخار ہے اور زکام دی حالت اور کھانسی دی عالم چ میں بیٹھا، باوجود اس دے میں انی آواز کڑنا، تسی چنگے پلے تسی تے آواز کڑو یار، بولو نا سبحان اللہ۔ تدیتے میں انج بھی کہہ دیا کرنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی، مل کر کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت مل کر کے پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے، موت اللہ فرشتہ آوے تو پوچھے کون نے، جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں، یہ گدائے در زہرا، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں، عظمت
خدمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں۔ اللہ رب العزت حضور دی آل دے نال محبت اور عقیدت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دے دشمنہ کولو ہمیشہ اللہ سنو دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔